حضرت ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پہلے اپنی زندگی گناہوں میں گزارتے تھے۔ انہیں نہ نماز کی فکر تھی نہ کسی نیک کام کی۔ وہ اکثر شراب پیتے اور اپنی اچھاؤں کے پیچھے بھاگتے رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دینے کا ایک خاص طریقہ چنا۔ ایک دن ان کی گود میں ان کی پیاری بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ اس بچی سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ یہ بچی ان کی زندگی کا حصہ بن گئی اور انہیں اس سے سکون ملنے لگا۔ لیکن اللہ کی مرضی سے جب وہ بچی چھوٹی ہی تھی، اس کی وفات ہو گئی۔ حضرت ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے دل کو یہ حادثہ توڑ کر رکھ دیا۔ وہ دکھی ہو گئے، لیکن ان کی گناہوں والی زندگی جاری رہی۔ ایک رات انہوں نے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور لوگ پریشان ہیں، وہ خود بھی پریشان ہیں اور گناہوں کے بوجھ سے بھاگ رہے ہیں۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا اجگر سانپ ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ ڈر کر بھاگ رہے ہیں، لیکن اجگر ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک بوڑھے آدمی کے پاس پہنچے جو بہت کمزور تھا۔ انہوں نے اس سے مدد مانگی، لیکن اس بوڑھے نے کہا، میں بہت کمزور ہوں، تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اور آگے بھاگے۔ اچانک انہوں نے ایک خوبصورت باغ دیکھا جس میں ان کی وہی چھوٹی بچی تھی جو دنیا میں ان کی گود میں کھیلا کرتی تھی۔ وہ بچی دوڑ کر ان کے پاس آئی اور اجگر کو بھگا دیا۔ پھر اس بچی نے ان سے کہا، ابو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ اجگر کون تھا؟ یہ آپ کے گناہ تھے جو آپ کو قیامت کے دن تباہ کرنے کے لیے تیار تھے، اور وہ بوڑھا آدمی آپ کے نیک کام تھے جو اتنے کم تھے کہ آپ کی مدد نہیں کر سکے۔ اس خواب کے بعد حضرت ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا دل بدل گیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، گناہوں کو چھوڑ دیا اور اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت اور توبہ میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اتنے بڑے ولی بن گئے کہ آج بھی ان کا نام یاد کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ گناہ چاہے کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور نیک عمل کرنے چاہیے تاکہ قیامت کے دن ہماری مدد ہو سکے۔ اللہ اکبر۔